بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ کی گولہ باری، گنڈا پور پر خواتین کا حملہ، اور کہتے ہیں بینڈ بجا دی۔ یہی نہیں، اس سے بھی آگے بات ہے کہ اعظم خان سواتی کا سچ عمران خان نے کر دی تصدیق، عالیہ حمزہ کی جیت اور 9 مئی کا پھندا۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات تو اوپن ہو چکی کہ 9 مئی کا پھندا جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی میں خصوصی ہلچل مچی ہوئی ہے اس سلسلے میں۔ کیوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا کہ 9 مئی کے تمام مقدمات ان کو 4 ماہ کے اندر اندر فائنل کیا جائے، جو بری ہیں ان کو بری کیا جائے، جو سزاوار ہیں ان کو سزا دی جائے، اور اس سلسلے کو، اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی کہنا ہے یہ، ان کے وکلاء کا بھی کہنا ہے کہ اتنی جلدی یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ مثال موجود ہے کہ پشاور کے قتل کیس کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر ہو گیا، تو اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو 4 مہینے۔ بہرحال اس میں کھلبلی مچ گئی کہ پی ٹی آئی میں بہت سے بلکہ ہزاروں افراد، کچھ گرفتار ہیں، کچھ ضمانتوں پہ ہیں، کچھ روپوش ہیں، بہت سو کا مسئلہ ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ کہیں مخالفت میں آ گیا، یعنی سزاوار ہو گئے سب، تو پھر سوچیں پی ٹی آئی کا کیا بنے گا۔ اچھا، وہ جو بنے گا نہیں بنے گا، مخالفت ہے، حکومت ہے، دوسرے لوگ ہیں، کیا ہے، جائز ہے، ناجائز، اس کو چھوڑ دیں۔ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ زبردست لڑائی جاری ہے، گھمسان کی جنگ، جسے میں کہتا ہوں 10 بدست لڑائی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک لسٹ دی، ملاقات کی، ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی، سلمان اکرم راجہ کو بھی جانے نہیں دیا گیا، بلکہ ان لوگوں کی ملاقات ہوئی جن کا نام لسٹ میں نہیں تھا۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے کیا کمال دکھایا کہ بیرسٹر گوہر خاں کو ساتھ بٹھا کے کہا کہ جناب علیمہ خان کی بہنیں جو ہیں وہ قابل سلوٹ ہیں، یعنی ان کو سلام کرتا ہوں میں، کہ اگر علیمہ خان کو جانے نہیں دیا تو انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہیں جانے سے انکار کر دیا، لیکن ہمارے ساتھیوں نے جانا پسند کیا۔ کس کو کہا؟ گوہر خان صاحب گئے تھے، علی ظفر صاحب گئے تھے، اور باقی بھی گئے تھے، تو لسٹ میں ان کے نام نہیں تھے۔ اس پر انہوں نے بڑا سخت اعتراض کیا۔ معاملات کیا ہیں؟ علیمہ خان کو کیوں روکا گیا اور سلمان اکرم راجہ کو کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ دونوں پہ لائن لگی ہوئی ہے، دونوں نے غیر ذمہ دارانہ رویوں کا اظہار کیا ہے، تو ذمہ داران ان کو نہیں جانے دے رہے۔ لیکن عمران خان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ پہ لال لکیر انہوں نے لگائی ہے، نشان انہوں نے لگایا، اور وہ ملنا ہی نہیں چاہتا فی الحال۔ علیمہ خان کے بارے میں وہ جے آئی ٹی کا بیان ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے بات چیت کرتی ہوں، ان کے جو بیانات ہیں وہ میں جبران الیاس تک پہنچاتی ہوں، پھر آگے جا کے ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا نہیں، یہ جو پیغام رسانی ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے، مکو ٹھپتا جائے۔ علیمہ خان نے اعلان کیا ہوا تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے باہر جو ہے وہ کوئی گھمسان کی جنگ ہوئی، لڑائی جھگڑا، پتھراؤ، لاٹھی چارج، سب کچھ ہوا، اور وہاں کچھ زیادہ تعداد نہیں تھی، لیکن پھر بھی حماد اظہر کے والد جو بزرگ ہیں، 82-83 سال کے ہیں، اور سابق گورنر پنجاب ہیں، میاں اظہر، وہ زخمی بھی ہو گئے، جس کا مطلب وہاں کچھ ہوا، لیکن پکڑ دھکڑ کی جو بات تھی وہ ساری جعلی ثابت ہوئی۔ پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ اسے ویڈیو بھی جاری کی ہے، پولیس کہتی ہے ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، یہ لوگ خود جو ہیں وہاں سے اٹھ کے جا کے پولیس وین میں بیٹھ گئیں، اور علیمہ خان کے ساتھ ہی جو باقی بہنیں بھی بیٹھ گئیں، اور پھر انہوں نے ایک جو ویڈیو جاری کی اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھاگ کے صاحبزادہ حامد رضا بھی اس میں لٹک رہے ہیں عورتوں کے بیان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سب ڈرامائی انداز میں تھا، پولیس کا دعویٰ ہے۔ اب یہ تھا یا نہیں تھا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ جو بھی کہیں، لیکن ان کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا تو میں دھرنا دوں گی، تو ہم نے دھرنا دیا۔ لوگ زیادہ نہیں تھے، لہٰذا بہنیں وہاں رہ گئیں اور رہنما سب واری واری نکل گئے۔ خاص طور پر عمر ایوب خان صاحب بھی وہاں آئے تھے، بیرسٹر گوہر بھی آئے تھے، سارے بھی آئے تھے خیر سگالی کے لیے، لیکن وہ آخری دم تک وہاں نہیں رہے۔ تو پھر کیا نکلے گا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ سیدھی سی بات ہے پھر یہ۔ اب گنڈا پور پر حملہ، گنڈا پور پر حملہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو منرل کانفرنس ہوئی 2 دن کی،
اس موقع پہ یہ سارا پھٹا تھا، بلوچستان کا پھٹا بھی، اور اب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ملل کانفرنس تو کامیاب ہو گئی، اس میں سیاسی اور عسکری قیادت بھی موجود تھے، چاروں وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ پہلی خبر یہ تھی کہ گنڈاپور صاحب وہاں نہیں تھے، باقی سب تھے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب بھی تھے۔ گنڈاپور صاحب نے پرہیز کیا کیمرے سے، اور وہ چھپتے رہے، دائیں بائیں ہوتے رہے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتا ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا گروپ ہے پی ٹی آئی میں، وہ ہے سوشل میڈیا بریگیڈ کا، اور وہ ٹرولنگ کرے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، لہٰذا اس نے پہلے نشان لگایا وہ گنڈا پوری، تو گنڈا پوری دائیں بائیں رہے۔ اب علیمہ خان نے کہا کہ جو بل پاس کیا جا رہا ہے کے پی میں منرل کے حوالے سے، اس ایکٹ کو روک دیا جائے اس وقت تک جب تک عمران خان کو رہا نہ کیا جائے، یعنی مشروط، اور وہ نہیں روکا۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، صوبے کی عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ بل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب لڑائی سامنے آ گئی۔ تو اور دوسری جانب گنڈا پور کے خلاف پہلے ہی وہ بھی موجود ہیں، جو بشا بی بی جو سابق خاتون اول ہے، تو اس ملاقات میں بھی یہی ہوا کہ سابق خاتون اول کی جو فیملی تھی، بیٹی تھی اور باقی، وہ چاہ کے مل لیا، لیکن ان کو عمران خان کی بہنوں کو نہیں جانے دیا گیا، اور وہ اس لیے کہ علیمہ خان کے علاوہ جانے کی اجازت دی گئی تھی نورین خان کو، نورین نیازی کو اور عظمیٰ خان کو، لیکن انہوں نے کہا جب تک علیمہ خان نہیں جائیں گی اس وقت تک ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا آپس میں ایک سلسلہ یعنی تعاون اتحاد موجود ہے، لیکن پارٹی لیول پہ کوئی نہیں۔ جانے والے گئے، مل کے آئے اور واپس آئے، اور پھر علی ظفر صاحب نے بھی ایک بانڈا پھوڑ دیا۔ ایک تو پریس کانفرنس کیا، سلمان اکرم راجہ نے گولہ باری کی کہ لوگ ایسے ہیں، یہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ بہنوں کی طرح بہادری کا مظاہرہ کرتے، دلیری کا مظاہرہ کرتے، تو انڈائریکٹ نہیں کہا۔ اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فیصلہ ہو گیا کہ ایک گروپ اس میں، ایک تو یہ ہے گنڈا پور صاحب کا، دوسرا عاطف خان صاحب کا، تیسرا سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا صاحب کا بھاری ہے، لیکن چوتھا گروپ بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جارحانہ بیان نہیں دیتے، مصلحت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اعتدال پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں، لہٰذا اندرون خانہ ان کی لسٹ بن رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مصلحت پسندی، جس میں گوہر خان بھی آتے ہیں، جس میں اسد قیصر پہ بھی الزام، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 غدار موجود ہیں جو مصلحت پسندی کر رہے ہیں، اور یہ گروپ جو ہے، اس گروپ کو انہیں نام دیا ہے چیری بلاسم گروپ، یعنی بوٹ پالشی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی الزام لگاتی تھی نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر، خاص طور پہ شہباز شریف کے اوپر، کہ یہ چیری بلاسم ہے، ان کا نام بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بوٹ پالش کرتے ہیں اور اس طرح، لیکن اب انہوں نے گروپ کی تلاش اپنے اندر سے ہی کر لی کہ گروپ موجود ہے جو چیری بلاسم ہے، تو اس کے لیے بھی کیا جائے گا۔ اب معاملات جو ہیں وہ اس حد تک آ گئے کہ علی ظفر جب مل کے واپس آئے تو انہوں نے یہ بتایا میڈیا کو کہ اعظم سواتی نے جو اسلامی ٹچ لگایا، قرآن اٹھا کے جو بیان دیا قوم کو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے ملے، وہ بالکل صحیح ہے، عمران خان نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں میں نے کہا تھا، اس لیے کہ راستہ کو نکلنا چاہیے۔ اب وہ لوگ کہاں گئے جو سوشل میڈیا پہ وہ یہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے عمران، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا نہ یہ، لیکن بات یہ ہے کہ آصف زرداری جو ہے مفاہمتی صدر بھی کہلاتے ہیں، اور بڑے سیاست ان کی جو ہے بڑی اہم ہے اور بلکہ بصیرت افروز ہے۔ تو ان کا ایک بیان ہے کہ قید و بند کی صحبتیں 2 سال کے بعد نام پوچھتی ہیں، تو جناب عمران خان صاحب سے 2 سال پورے ہونے والے نے، اب معاملات گڑبڑ ہیں، یعنی اب جو حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹنا ہوا لگ رہا ہے، جب ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، بات چیت کریں، اور کرنا وہ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں، سیاست، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ نہ مذاکرات کرنے تھے سیاستدانوں سے، ہمارا کیا تعلق ہے ان سے، سیاستدان بیٹھیں آپس میں، وہ اپنی بات کریں، اور جو فیصلہ بھی ہوگا ہمیں منظور ہوگا، لیکن یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگا۔ تاہم اس تمام خانہ جنگی میں، پی ٹی آئی کے اندر کی خانہ جنگی میں، بیرونی اور اندرونی جو خلفشاری ہو رہی ہے، اس میں عالیہ حمزہ جیت گئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ عالیہ حمزہ پنجاب میں سیاہ کرے، سفید کرے، سب اختیارات ان کو دے دیے کہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ پنجاب میں کوئی اور قیادت ہی نہیں ہے، کوئی لوگ ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا، معاملات تو اسی طرح چلیں گے نا، کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا۔ تو عالیہ حمزہ کو مکمل انہوں نے اختیارات دے دیا، اعظم سواتی کی بات کو سچ ثابت کر دیا کہ عمران خان نے کہہ دیا ہم نے کہا تھا، وہ علی ظفر نے آ کے کر دیا۔ اب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ آنکھ کا مطلب وہ کہتے ہیں تنکا جیسے کہتے ہیں، وہ ہیں کس کے، سلمان راجہ کے۔ سلمان راجہ کو ایک آنکھ نہیں پاتے، سلمان راجہ بہترین، سلمان اکرم راجہ بہترین قانون دان ہے، لیکن سیاسی ان کا
کیریئر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، مطلب کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، نہ وہ اتنی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے وہ موجود ہے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے، لیکن وہ بھی نام نہاد ہے اس لیے کہ کسی لیٹر پہ دستخط نہیں کرتے. دستخط نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے فردوس شمیم نقوی کا، وہ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے جنرل سیکرٹری کا نہیں ہوتا. تو ادھر سے معاملات جو ہیں گڑبڑ ہیں کہ 9 مئی کے فیصلے 8 مہینے کے اندر ہونے ہیں، اور باقی معاملات اور اندرون خانہ ایک لسٹ بن رہی ہے کہ 1 درجن سے زیادہ جو ہے غداروں کو تلاش کیا گیا ہے، چیری براسم گروپ بن گیا ہے، سوشل میڈیا جینے کو نہیں دے رہا جس سے ڈر رہے ہیں گنڈا پور صاحب بھی. تو یہ معاملات جو ہیں خاص سے بگڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے خیر خیریت سے ہو جائے، کیونکہ اب بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ یہ 2 روزہ کانفرنس ہوگی خیر و عافیت سے، بلکہ کامیاب ہو گئی منرلز کے حوالے سے. اور پہلی بار جو ہے امریکی وفد بھی آیا، اس نے بھی اپنی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے. تو انشاءاللہ معاملات تو بہتر ہوں گے. اللہ کرے کہ سیاسی معاملات بھی بہتر ہو جائیں اور لوگ افہام و تفہیم سے حل کریں، کیونکہ یہ معاملات جو ہے افہام و تفہیم سے ہی حل ہوتے ہیں. سیاسی معاملہ جو ہے لڑائی جھگڑے سے کبھی نہیں ہوتا، انجام تک نہیں پہنچتا. اس وقت تک اتنے فلم لیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.